بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر پر فاتحہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے فاتحہ کریں، اور قبرستان جانے کے آداب، اور بعض لوگ قبرستان جا کر کچھ غلطیاں کرتے ہیں، اس کے متعلق آج کی ویڈیو میں بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو قبرستان جب آپ جا رہے ہوں تو قبرستان پہنچ کر سب سے پہلے سلام کیا جاتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کر قبر والوں کو، قبرستان والوں کو سلام کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے جس قبر پر جانا ہے، مطلوبہ قبر، اگر اس قبر تک جانے کے لیے راستہ موجود ہو، گزرنے کا راستہ ہو، تو آپ اس قبر تک جائیں جہاں مطلوبہ قبر ہے آپ کے عزیز کی، رشتہ دار کی، ماں باپ کی، تو اس قبر تک آپ جائیں۔ لیکن اگر راستہ نہیں ہے، قبریں آپس میں بالکل ملی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں، چلنے کا راستہ نہیں ہے، اگر مطلوبہ قبر تک آپ جائیں گے تو قبروں پر سے چڑھ کر اور گزر کر جانا پڑے گا، تو ایسی صورت میں مطلوبہ قبر تک جو آپ کے عزیز کے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں اس قبر تک نہ جایا جائے، بلکہ قبرستان میں جہاں آپ کھڑے ہیں یا کسی ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اس قبر والے کے لیے آپ دعا کر دیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی قبرستان میں لوگ ہیں سب کے لیے دعا کر دیں۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہے قبرستان جانے کا۔ اور قبروں پر چڑھنے سے، قبروں کے اوپر چلنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ قبرستان جب جاتے ہیں تو قبروں کے اوپر سے چلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، قبروں کو رونڈتے ہوئے، قبروں کے اوپر چڑھتے ہوئے آگے مطلوبہ قبر تک جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں، تو یہ بہت سخت گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آگ کے انگاروں پر چلوں یا تلوار پر چلوں یا میں آگ کے جوتے پہن لوں، کسی مسلمان کی قبر پر چڑھنے اور پر چلنے سے یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ یعنی میں یہ گوارہ کر لوں گا کہ آگ کے انگاروں پر چلوں، تلوار پر چلوں یا آگ کے جوتے پہن لوں، لیکن کسی مسلمان کی قبر پر چڑھنا یا اس پر چلنا یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بات کی ہے، تو قبروں پر چڑھنے سے، قبر پر چلنے سے، اس سے انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ اور قبرستان میں جا کر اصالہ ثواب کیسے کریں، اصالہ ثواب کا طریقہ کیا ہے؟ اصالہ ثواب کا آسان طریقہ ہے، آپ قبرستان میں گئے، آپ نے وہاں قبر والے کے لیے کچھ تلاوت کی ہے، سورہ یاسین پڑھ لیں یا آخری کل پڑھ لیں، یا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، یا آپ نے کوئی بھی دعائیں پڑھی ہیں، سورتیں پڑھی ہیں، تو اس اللہ تعالی سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کا جو ثواب مجھے ملا ہے، اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو بھی پہنچا دے، اس کا ثواب فلاں قبر والے کو پہنچا دے، جتنے بھی قبرستان میں مسلمان دفن ہیں ان سب کی روح کو پہنچا دے۔ تو یہ ہوتا ہے اصالہ ثواب کرنے کا طریقہ۔ تو اس طرح آپ اصالہ ثواب کریں گے، اور قبر پر دعا جب مانگیں گے قبر والے کے لیے، اصالہ ثواب کے لیے، تو وہ قبر والے کی قبر کی طرف منہ کر کے نہیں مانگیں گے، بلکہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، قبر کے مخالف سمت پر ہونا چاہیے، قبر کی طرف آپ کی پیٹھ ہو، تو اس طرح جو آپ نے دعا کرنی ہے۔ اگر قبر والے کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں گے تو اس میں شرک کا شعبہ ہے، اور لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ قبر والے سے دعا مانگ رہے ہیں، قبر والے سے مانگ رہے ہیں، اور ایک مشرکین کی بات کو تقویت ملے گی۔ تو اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے کہ قبر والے کی طرف، قبر کی طرف منہ کر کے دعا نہ مانگی جائے، بلکہ قبلے کی طرف منہ کیا جائے، یہ قبر کی مخالف سمت پر منہ کر کے دعا مانگی جائے۔ تو یہ ہے اصالہ ثواب کا طریقہ، نہایت ہی آسان، کہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم فلاں عزیز کو بخش لے، اس کی قبر تک پہنچا دے، اس کی روح کو پہنچا دے، یہ کہنا چاہیے دعا میں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس مرحوم کو بھی پہنچائیں گے۔ اسی طرح خواتین قبرستان میں جاتی ہیں، خواتین کے قبرستان میں جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ خواتین قبرستان میں نہ جائیں، یہ جائز نہیں ہے، اور خواتین جو ہے وہ گریز کریں قبرستان جانے سے۔
گھر میں بیٹھ کر اصالہ ثواب کر لیں، وہاں کوئی ہمارا عزیز ملاقات تو نہیں کرے گا، یا وہ قبر سے باہر تو نہیں آئے گا کہ وہاں قبرستان میں ہم جائیں اور اس سے ملاقات کر کے آئیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ وہاں پر بھی ہم نے اصالہ ثواب کرنا ہے، اور گھر میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، جہاں سے بھی اصالہ ثواب کیا جائے ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے قبرستان میں خواتین جانے سے گریز کریں، قبرستان نہ جایا کریں۔ اور اس کے علاوہ قبرستان میں جو رسومات ہوتی ہیں، قبروں کے اوپر بعض لوگ اگربتیاں لگا دیتے ہیں، اگربتی سلگاتے ہیں، تو یہ اگربتی لگانا یہ جائز نہیں ہے، اس سے بہت سخت منع کیا گیا ہے۔ اور یہ اگربتی لگانا، یا پھر بعض لوگ پھول ڈال دیتے ہیں قبروں پر، یہ پھول ڈالنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح پانی قبر پر ڈالنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اس سے قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، قبر والے کو کوئی ٹھنڈک یا خوشبو نہیں جائے گی، قبر والے کو اس کے اعمال کی خوشبو ملے گی، اور قبر والے کے اعمال اچھے ہوں گے تو خود بخود اللہ تعالیٰ قبر کو جو ہے خوشبودار بنا دیں گے اور قبر کو ٹھنڈا بنا دیں گے۔ تو اس لیے یہ جو اوپر چیزیں ڈالی جاتی ہیں، اگربتی جلائی جاتی ہے یا پھول ڈالے جاتے ہیں، پانی ڈالا جاتا ہے، اس کا ڈالنا جائز نہیں ہے، اس سے بچا جائے، یہ بدعات میں سے ہے، ناجائز ہے۔ اور اس عقیدے سے ڈالنا کہ اگربتی جلانے سے قبر والے کو خوشبو پہنچے گی یا اس کو سکون ملے گا، یا پھول ڈالنے سے اس کو کچھ فائدہ ہوگا قبر والے کو، یا پانی ڈالنے سے اس کو کوئی ٹھنڈک محسوس ہوگی، یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔